بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ينبغي أن يعلم أن النظم إشارة إلى الكلام اللفظي آگامی ٹور إلى الكلام النفسي. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان کرویں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، انتہائی. یہ جویں دا سمجھ آندا اوویں دا سمجھا کے چپ، پھر اس قرآن پڑھ کے آخنے یہ قرآن اللہ دی کلام ہے، بس یہ قرآن گل ختم. لیکن تحقیق ہی ہے جو بزرگ کردے پہنے. کیا فرمایا تھا پیچھے متن میں؟ جلدی کر. کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی کے مجموعے کا. پھر آخ قرآن نام ہے نظم اور معنی کے مجموعے کا. ایشا بس واپس آپ. علامہ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ علامہ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے یہ بات کہ متن میں جو لفظ نظم ہے یہ اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف، اور جو لفظ معنی ہے متن میں وہ اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف. کیا کہ جی علامہ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے یہ بات جاننی کہ متن میں جو لفظ جو نظم ہے اس سے اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف، اور جو معنی ہے اس سے اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف. پھر ایک بار یار. علامہ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جاننی واجب ہے کہ متن میں جو نظم ہے وہ اس سے اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف، اور جو معنی ہے اس سے اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف. اس سے اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف. اے شاباش، ان معنی کر. اور واجب ہے اور واجب ہے یہ کہ جانی جائے یہ بات جانی جائے یہ بات کہ نظم اور متن دو لفظ نہیں ہے کہ نظم اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف، اور معنی اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف. جی اور واجب ہے یہ کہ جانی جائے یہ بات کہ نظم اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف اور معنی اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف. اور واجب ہے یہ بات کہ جانی جائے یہ بات کہ نظم اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف اور معنی اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف. اور دیکھو آشیت نظر آئے ایک نمبر دسدہ پہ فی ہے، اس میں سوال ہے اما اولا و اما ثانیا. نظر آ رہے؟ اولا یہ سوال ہے کہ فَلِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ نہیں مطابق اصولی کی غرض کے کہ نظم سے اشارہ کدھر ہو کلام لفظی کی طرف اور معنی سے اشارہ ہو، نفسی کی طرف. یہ اصولی کی جو غرض ہے اس کے مطابق نہیں. دھیان کریں کیونکہ اصولی کی غرض تعلق پکڑتی ہے بے ترجمات اللفظی، بے ترجمت اللفظی، ان لفظوں کا جو ترجمہ ہے. کلام نفسی وہ ہے جو اللہ کی صفت ہے، ہم نے جو معنی سمجھنا ہے وہ یہ ان لفظوں کا معنی ہے. اس کی غرض متعلق ہے بے ترجمات اللفظی، اور وہ مطابق ہے ان کی کلام کے. کیوں؟ انہوں نے نظم کی تقسیم کی ہے باعتبار نظم کی وضع کے معنی کے لیے. جی اور استعمال کرنا لفظ کو معنی میں، اور کو جنیا تعریفیں ہوں گے بھی خاص کون ہوتا ہے جو وضع کیا گیا معنی خاص کے لیے، عام وہ ہے جو وضع کیا گیا معنی عام کے لیے شمول کے لیے. یہ نہیں بیان پیچھے پڑے اصول شاشی ہے
وہ کلام نفسی نہیں ہے گی جڑے بیان کر دیں کہ وضع کیا گا فلاں شے کے لیے، وہ لغت ہے۔ اور استعمال لفظ کا معنی میں اور معنی کا ظہور، معنی کا خفا، لفظ کی دلالت کی کیفیت معنی پر وغیرہ ذالکا، یہ کلام نفسی نہیں ہے، یہ کیونکہ کلام نفسی اللہ کی صفت ہے، جڑی اللہ دی صفت ہے وہ تھلے نہیں آ سکتی جی، وہ جڑی اللہ دی صفت ہے نا اللہ نال جدا نہیں۔ او پاپا نال پھپڑ بھی لایا جی کہ جڑی اللہ دی صفت ہے نا اللہ نال جدا، اور جڑی کلام نفسی وہ اللہ دی صفت ہے، پہلے دماغ وچ پاؤ کہ اللہ دی صفت اللہ نال جدا۔ ہاں ادھر سمجھنے دی کوشش کرو، تھوڑا ٹل مارو، دھیان کرو۔ ایک سوال ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے، چونکہ یہ اصول فقہ کی کتاب ہے تو یہاں یہ لفظ ہے کہ قرآن نام ہے کس کا؟ نظم اور معنی کا، تو معنی سے مراد شارع نے کہا کلام نفسی ہے، کہتے ہیں یہ اصولیوں کی غرض کے خلاف ہے، کیونکہ اصولی جو ہیں جو جس معنی کی بات کرتے ہیں وہ تو معنی لغوی ہے ان کا، اس کو کلام نفسی نہیں کہتے، کیونکہ کلام نفسی تو اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ سے جدا نہیں ہوتی، جڑے معنی ایسی کر رہی ہیں اللہ کو جدا ہو گیا ہے نہیں نہ بیماری کہتے رہے ہیں اللہ کی جو صفتیں اللہ سے جدا نہیں ہوتی۔ اور نسلیو وَأَمَّا ثَانِيًا، اور دوسرا سوال یہ ہے اس لیے کہ یہ بات مخالف ہے اس کے جس کو شارع نے پہلے بیان کیا ہے۔ ملا جیمن کیا کیا ہونا، انہوں نے کہا تھا کہ لا نہ یہ بات کہ قرآن نام ہے معنی کا فقط، آخیا نہیں سی کیوں؟ باوجہ ہونے اس کے منادی اس پر کہ مراد معنی سے کیا لفظی نہ کہ انج ہون تحقیق مقام کلام نفسی کون ہے پتر؟ پھر جان اس بات کو کہ کلام نفسی جو اللہ کی صفت ہے وہ عبارت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صفت قدیمہ قائم بذات اللہ، کلام نفسی صفت ہے جو قدیمہ ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس میں نہ سکوت ہے نہ گونگا پن ہے، اس میں وہ دلالت کرتی ہے اس کلام پر، کلام لفظی یہ دلالت عقلی ہے، یہ عقلی ہے ہونا گھنٹور۔ ولكن المعنى الذي هو ترجمة النظم اور ترجمہ وہ النظم حادث كالنظم لأنه اور صبر کریم ہوئے ادو ویکھو جی مولوی وینا پہ او لا کنا ہمیشہ ہوندا ہی بے روٹی کھاؤ، ہاں یہ دفعہ ہے وہم کا توہم کے لیے، جو کلام سابق سے پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ جب قرآن نام ہے لفظ کا اور معنی کا، اور وہ یہ ہے کہ نظم کا ترجمہ جو ہم سمجھتے ہیں یہ قدیم ہے۔ جب کہا جائے کہ معنی سے اشارہ ہے کدھر؟ تو کلام نفسی کی ہے وہ قدیم ہے، وہ تے پتہ لگا بھئی جڑا سی معنی کر دیں کی ہے قدیم ہے، کیونکہ یہ ترجمہ معنی ہے جیسا کہ یہ بات کہ کلام نفسی معنی ہے وہ قدیم ہے، لہذا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں پھر یہ بھی حالانکہ یہ قدیم نہیں ہے، دھیان کریا جے وہ پلے ہو۔ اس کا علامے نے جواب دیا ہے لیکن وہ معنی جو نظم کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، جو میں نے یہ ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ حادث ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین جو میں نے بھی پڑھا ہے یہ پہلے تھا، یہ جو میں نے پڑھا ہے پہلے نہیں تھا، قرآن تے ہے اے میں پڑھے الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے پڑھن تو پہلے ایسی، لہذا میرا پڑھنا کی ہے تے جڑا میں پڑھے اندہ جڑا میں ترجمہ کیتا ہے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، یہ بھی حادث ہے۔ ٹل دینا ہے گمراہی والے پاسے نہیں جانا، بھلا ہو جائے
جیسا کہ نظم کی حادث، یہ ترجمہ بھی حادث، کلام نفسی قدیم ہے، کلام نفسی قدیم ہے۔ ہاں جی کیا آخیں جی، سوال ہے سوال یہ ہے کہ معنی سے مراد کلام نفسی ہے، اس سے عوام پڑتا ہے کہ ہم جو کلام نفسی جو ہے یہ معنی ہے اور یہ قدیم ہے، تو اس سے کلام نفسی معنی ہے اور قدیم ہے، یہی بیان کیا ہے۔ تو جو ہم کلام کا ترجمہ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں ترجمہ، لہذا وہ بھی قدیم ہے، حالانکہ حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ تو اس کا لاکنہ سے جواب دیا کہ جو نظم کا ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ قائم ہے، ہم اور ہمارے ساتھ جو قائم ہے یہ سارا حادث ہے، ہم اور ہمارے ساتھ جو کچھ قائم ہے وہ سب حادث ہے، کیونکہ ہم کا حادث ہے، تو حادث کی صفتیں بھی حادث ہوتی ہے، حادث کی، صفتیں بھی حادث ہوتی ہیں، قدیم کی صفتیں بھی قدیم ہوتی ہیں، اب اللہ تھی بے جی۔ تو لہٰذا یہ حادث ہے، جس طرح نظم حادث ہے اسی طرح جو ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ بھی حادث ہے، اے جڑا اسی پڑھ دے ہیں، جڑا پڑھے ہیں، یہ بھی حادث ہے۔ اے جڑا عبدالعلیم نے الحمد والناس تک سنایا ہے اس باری، اے پہلے ایسی اے لفظ جڑے منہ چ نکلے نے، کوئی آیت ہوندی قرآن دی، کوئی پڑھ کے پڑھا سبحان ربک، بس اے جڑے نے پڑھیا پہلے ایسی، جڑے نے پڑھیا ہون ایسی، ان جڑا معنی نے کرنا ہے ہون وہ معنی پہلے ایسی جڑے نے کیتا ہے۔ اچھا لیکن معنی وہ معنی جو نظم کا ترجمہ ہے یہ معنی حادث ہے، جیسے نظم جی، لیکن معنی وہ معنی جو ترجمہ ہے نظم کا حادث ہے، جیسا کہ نظم، اور لیکن معنی وہ معنی جو نظم کا ترجمہ ہے حادث ہے نظم کے جیسے نظم، لأنه عبارة عن قصة يوسف وإخوته وعن فرعون وغرقه مثلا، بکلو كل ذلك حادث۔ بس وجہ یہ ہے کہ جو ہم نظم پڑھ رہے ہیں اس کا جو معنی ہے وہ تو مثلا یوسف علیہ السلام کا قصہ اور ان کے بھائیوں کا، یوسف علیہ السلام خود کیا ہیں، حادث ہے، ان کے بھائی، تو ان کا قصہ بھی، فرعون کیا ہے، اس کا غرق ہونا حادث ہے، یہ تو یہ بیان ہے جی، اللہ ازل قیاس نہیں سمجھے، تو لہٰذا اس لیے یہ کیا ہے سارے یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ ترجمہ حادث ہے، کیونکہ جن کے ساتھ یہ چیزیں قائم ہیں وہ کیا ہیں، تو لہٰذا اصحاب کہف ان کا کتا، یہی تو واقعہ بیان ہے، سمجھو نہیں بھی، آدم علیہ السلام ان کا جنت میں جانا، دانا کھانا، سارا یہ حادث ہے، پہلے نہیں تھا جی، سنیں ہی، اس لیے کہ یہ معنی جو نظم کا معنی ہم کرتے ہیں یہ تو عبارت ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے قصے سے، یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی کے قصے، اور فرعون اور اس کے غرق سے، اور مثلاً بھی سارا قرآن پر ہے، وہ بھلا تھی وے، اور کل یہ حادث ہے کیونکہ جن کی صفتیں ہیں وہ کیا ہیں، تو پھر یہ بھی، ہاں جی شابہ جی، اس لیے کہ یہ معنی تو عبارت ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے سے، اور فرعون سے اور اس کے غرق ہونے سے مثلاً، اور سارا یہ اور کل یہ حادث ہے۔ سما کہ نظم عبارت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام نظم نہیں، اس لیے کہ یہ جو نظم کا معنی ہم کرتے ہیں، کہ نظم کا جو معنی ہے ہم کرتے ہیں، بات تو معنی کی چاہیے، لیکن المان الذی ہوا ترجمہ تو نظم یہ حادث ہے، کیوں حادث ہے، لأنہ اس لیے کہ نظم کا جو معنی ہم کرتے ہیں یہ عبارت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ سے اور آپ کے بھائیوں کے قصہ سے اور فرعون اور اس کے غرق کے قصہ سے مثلا، اور کل یہ حادث ہے۔ ثم على امر الله تعالى ونهجه وحكمه وخبره وهو قديم بلا ريب عندنا فتنبه له۔ پھر سما ہوا سما او آشد دیکھو اے، پھر وہ نظم دال ہے اللہ تعالیٰ کے امر پر، اللہ کے نہج پر،
اللہ کے حکم پر اور اللہ کی خبر پر تیوا ہوا اے کل واحد من هذه الامور، یہ جو امور ہیں، اللہ کا امر، اللہ کی نہی، اللہ کا حکم، اللہ کی خبر جو اللہ کی صفت ہے، یہ تو قدیم ہے بلا ریب عندنا، پس متنبع ہو جائے اس کے لیے۔ جی پھر نظم یہ دال ہے اللہ تعالیٰ کے امر پر اور اللہ تعالیٰ کی نہی پر اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور اللہ تعالیٰ کی خبر پر، اور یہ ہر ایک قدیم ہے، قدیم ہے بغیر شک کے ہمارے نزدیک۔ فتنبہ لہو، پس متنبع ہو اس کے میں نو جاگ کے سمجھو۔ ہاں جی کیا کیا جی کرنے ترجمہ کر لی، نہیں کرنا پھر کوئی کر کدی وہ پہ لو کدی تو پہ لو۔ اور اللہ کی نہی پر اور اللہ کے حکم پر اور اللہ کی خبر پر، اور یہ قدیم ہے۔ اللہ تو چاہ پی سبل تے پڑھتا کوئی دھیان نہ سمجھ آتی پی جے۔ او ویکھو درواشیا او اتنے نا سوال جواب لکھے نہیں۔ او سما ہوا کی شے نظر آیا کہ کون ہی آیا؟ کل تو کھانے چ پہندی پی، میں کہتا ہوں یہ مقام مشکل ہے، یہ کیونکہ کلام نفسی وہ جو کہ مدلول ہے ان الفاظ کا، یہ کلام نفسی معنی ہیں جو کہ مرکب ہیں کس سے؟ جواہر اور قیام ان کا ذات باری عز و جل کے ساتھ، یا بے انفسہا قیام، جیسے اس حیثیت سے کہ مترتب ان پر اثار، اور یہ قیام تو باطل ہے، وگرنہ لازم آئے گا کہ جڑا کالے رنگ نو بولے کالا ہو جائے، جڑا معدوم دا لفظ بولے آپ معدوم ہو جائے، یا قیام اس حیثیت سے کہ اس پر کوئی اثر مرتب نہ ہو۔ اور یہ قول ہے وجود ذہنی کا، اور تحقیق انہوں نے اس کو منع کیا ہے، مگر یہ کہ کہا جائے کہ وجود ذہنی کا انکار نہیں، واقعہ قدماء مشائخ کرام سے محض انکار کیا ہونا علم کا عبارت وجود ذہنی سے، جیسا کہ امام رازی نے شرح اشارات میں فرمایا۔ اور بھی یا یہ کہ ہوگا اطلاق کلام کا نفسی پر مجازن اور لفظی پر حقیقتاً، یا بالعکس یا دونوں میں حقیقت۔ پہلی صورت پر اگر کلام نفسی پر کیا ہو مجاز، لفظی پر حقیقت، اول پر لازم آئے گا یہ کہ ہو وہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حقیقتاً مخلوق حادث ہو جائے، اور وہ جو وہ غیر مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ بنے حقیقتاً بوجہ اس کے جو کہا ہے۔ بے شک لفظی حادث ہے اور نفسی، اور ثانی صورت میں کہ وہ کلام نفسی جو ہے اس پر اطلاق حقیقی ہو، لفظی پر مجاز ہو۔ ثانی صورت پر یہ کہ نہ ہو یہ مقروب جس کو ہم پڑھتے ہیں یہ مجازن ہے، پھر حقیقتاً یہ کلام اللہ نہ ہو، حقیقتاً یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اور تیسری صورت دونوں میں اگر حقیقت ہو، لازم آئے گا یہ کہ نہ مواخذہ کیا جائے وہ بندہ جو کہے کہ بے شک قرآن غیر منزل من الرب تبارک و تعالی ہے اس لیے کہ وہ سچا ہے، اگر اس نے ارادہ کیا کس کا؟ نفسی تو لازم نہیں ہویا، نفسی نازل نہیں ہویا، وہ تو اللہ کی صفت ہے۔ اور ارتداد نہیں ثابت ہوتا شبہ کے ساتھ، باوجود ہے کہ تواتر ہے صحابہ پاک تابعین سے، مواخذہ اس قول کے ساتھ جیڑا کہ بھی اللہ جو طرف کلام نازل نہیں ہویا وہ مرتد ہو جاندہ ہے۔ سنیں اور حکم ہے ان کا قتل کے ساتھ، پس اس وقت حق صراح وہ کہ فرض ہے یہ کہ اعتقاد کیا جائے وہ جو منقول ہے صحب مواقف سے، کس سے؟ وہ کہ یہ مقروب کی، اور ایسے پڑھتے ہیں کی الحمدللہ رب العالمین والناس تک، یہ مقروب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بول چاند اور بول، اور وہ صفت بسیطہ ہے
قائم ہے بذات تعالی، اور اس صفت کے لیے تعلقات ہیں اخبارات کے ساتھ، انشاءات کے ساتھ، لہذا تو وہ صفت بسیطہ وبحسبہا تعلق کے اعتبار سے ہوتی ہے وہ صفت بسیطہ کیا، اور وہ صفت قدیمہ غیر مخلوقہ ہے، جیسا کہ باقی صفات اللہ کی، اور یہی وہ منزل ہے کس پر، اور جب صادر ہو زبان پر بالحرکت تو ہو جائے گی وہ ذات اجزاء، اور ہر اس جز میں سے متعلق ہے معنی کے ساتھ۔ جی ایشا بس وہ فتنبا صفت اللہ لکھے، اور فرمایا امام اعظم نے فقہ اکبر میں، وہ یہ مسئلہ پھر شرح کہہ دے چونا ہے، کوشش کرو، کی فرمایا قرآن کی فرمایا مصائف میں لکھا گیا ہے، دلوں میں محفوظ ہے، زبانوں پر پڑھا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ سنیو اے امام صاحب فرمایا میں قرآن مکتوب میں مصاحف میں یہ چار ہو گئے، جڑا سونے تے نازل ہے وہ بھی، جڑا زباناں نال پڑھے ہیں، جڑے دلاں چ یاد ہے، جڑا مصاحف وچ لکھے ہے، اور وَهَذَا الْكَلَامُ وَمَا بَعْدَهُ مِنْهُ رضی اللہ عنہ۔ اے امام صاحب دی اس فقہ دی کتاب فقہ اکبر دی عبارت ہے، نص ہے اس بارے میں کہ کلام کیا ہے اور منزل، اور فرمایا بھی اور کلام کرتے ہیں، اللہ کلام کرتا ہے لیکن نہ ہماری کلام کی طرح، اور ہم کلام کرتے ہیں آیات کے ساتھ، اور کس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ متکلم ہے بغیر آلے کے اور بغیر قضا کالا بحر العلوم فی بعض حواشی۔ جی سنیو گل،